السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیت مقدسہ نمبر 31 ہے، اور آج انشاءاللہ اس آیت کو ہم مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات مقدسہ سے اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ آیت مقدسہ نمبر 30 اور 31 کا جو بنیادی عنوان ہے وہ پردہ، حجاب، ایک دوسرے سے اختلاط، میل جول، اس کے قوانین، اس کے ضابطے، اس کے دائرے کیا ہیں۔ اللہ رب العزت کی براہ راست یہ جو رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی مقصد اللہ رب العزت کا اس رہنمائی کا یہی ہے کہ اللہ جو ارشاد فرماتے ہیں، پہلی بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے، وہ ہماری مزاج اور انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ کوئی حکم ایسا نہیں دیتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی حکم اللہ کا ایسا نہیں ہوتا جو ہم کر نہ سکیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے چونکہ ہمیں پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے کچھ ضابطے، اصول، قوانین اور حدود تشکیل دے دیے تاکہ ہم جب آگے بڑھیں تو ترقی کریں تو کچھ ضابطوں کے ساتھ ترقی کریں۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو پاک رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، اور پھر اسی کی بنیاد پر آگے ترقی دینا۔ لہذا ان قوانین کے پیچھے معاشرے کی پاکیزگی ہے، اس کا ایک میرٹ ہے، پروٹوکول ہے، ادب و احترام ہے۔ عورت کے جو دائرے ہیں اس کا پروٹوکول بھی اللہ نے بتا دیا، وہ ادب و آداب ہیں، ان کو برقرار رہنا چاہیے۔ مرد کے جو آداب ہیں، پروٹوکولز ہیں، اس کے قوانین، وہ بھی اللہ نے بتا دیے، اور آپس میں جو میل جول کے قوانین ہیں وہ بھی اللہ نے بتا دیے۔ محارم رشتوں سے لے کر ایک فیملی، خاندانی، گھریلو سطح سے جو میل جول ہے ہمارا، جہاں والدین ہیں، بیٹے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، یہ سارے جو رشتے ہم نے اس آیت کریمہ میں سنے ہیں، ان سے لے کر جو دوسرے رشتے ہیں ہمارے جو غیر محارم ہیں، ان تک کن قوانین اور ضابطوں کے تحت ملنا ہے ہم نے، یہ اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ حتیٰ کہ عورتوں نے عورتوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے وہ بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ ہمارے ہاں جو کہ کچھ تربیتی نظام نہیں ہے، یہ جو تربیت ہے یہ تو ہمارے بچوں کو 7-8 سال کی عمر سے سکھانی چاہیے۔
اس تعلیمی اور تربیتی ماحول میں بچوں کو ان کا شعور دینا چاہیے، ان کا ماحول دینا چاہیے، ٹریننگ دینی چاہیے۔ لیکن کیا کریں، ہمارے ہاں تو وہ تعلیمی نظام، تربیتی نظام جو اللہ کا ہے، قرآن پاک کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس پر انسانیت نے نہ صرف دنیا میں ترقی کرنی تھی، آخرت میں بھی ترقی کرنی ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ برائے نام اسلام ہے، برائے نام قرآن سے تعلق ہے، قرآن سے تو ہمارا تعلق اتنا کمزور ہے کہ قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک کی تلاوت تک نہیں آتی، اور قرآن پاک کو اتنا ہم نے یتیم سمجھا ہوا ہے، جس طرح چاہے ڈیل کرتے ہیں، قسمیں قرآن کی اٹھا رہے ہوتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا شعور، قرآن کا فہم، قرآن ایک سسٹم جو تشکیل دیتا ہے، سیاسی، معاشی، سماجی، سائنسی اداروں کی تشکیل، میرے عزیزو وہ کیسے ہمیں سمجھ آئے گی جب ہمارا مطالعہ ہی نہیں ہے، ہمارا سلیبس ہی نہیں ہے، جو ہماری ایجوکیشن ہے اس کی بیس ہی نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہم نے اس کو سیکھنا ہے، ہم نے اس کے مطابق اپنا معاشرہ تشکیل دینا ہے، ہم نے اس کے مطابق اپنی سیاست تشکیل دینی ہے، معیشت تشکیل دینی ہے، پوری سوسائٹی کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، صرف عمل کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مقدسہ میں محرم رشتوں کو بیان کیا، پھر غیر محرم رشتوں کو بیان کر دیا، پھر ان رشتوں کو بھی بیان کر دیا جو ہمارے گھروں میں بہت زیادہ آتے ہیں، اوی التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یعنی گھروں میں خدمت کے اعتبار سے بہت آتے ہیں، لیکن ان کی کوئی غرض ظاہری چیزوں سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو ذہنی طور پہ وہ حواس باختہ ہیں، پاگل ہیں، یا ذہنی طور پہ کوئی معذور ہیں، اور دیگر معذورین بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر وہ بچے جو بظاہر ابھی نابالغ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، جن کا شعور اور سمجھ اتنا نہیں ہے کہ عورت کی میرٹ کیا ہے، اس کا بنیادی کیا امور ہے، اس کے جو صنفی تقاضے ہیں وہ کیا ہیں، اللہ نے جو تخلیق کی ہے وہ ان کے ذہنوں میں نہیں ہیں۔ اور اس پر ہم نے بات چیت کی تھی کہ ہمیں دور حاضر کا بھی جائزہ لینا ہے۔ دور حاضر میں ایسے بچے جو 10، 11، 12 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، وہ آج کے میڈیا اور نیٹ کے دور میں بہت شعور رکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے دوروں کے مطابق بھی ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر جو اہم بات، عورت نے چلنا کیسے ہے، اس کی چال کیسے ہونی چاہیے، بڑی سموتھ اور نرمی کے ساتھ، اس طرح ہونی چاہیے کہ اس کے چلنے سے کسی جگہ یہ شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ اس نے زینت کی کچھ چیزیں پہنی ہوئی ہیں اور اس کے چلنے سے آواز پیدا ہو۔ اللہ رب العزت ایک ایک چیز کو اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی بنیاد اچھی ہو، روٹس اچھی ہوں، اس میں کوئی شبہ شک نہ پیدا ہو۔ وہی جو میرٹ ہے ایک خاتون کا، ادب، معیار، اکرام، عزت، وہ برقرار رہنا چاہیے۔ یہ ساری گفتگو ارشاد فرمانے کے بعد اللہ نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، وَتُوبُوا، اور توبہ کرو، اِلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے، جمیعاً، سب مل کر، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ذرا توجہ کیجئے، آیت مقدسہ نمبر 31 کی آخری لائن ہے یہ، اور اس کو ذرا ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ جتنے احکامات، قوانین اللہ نے ارشاد فرمائے،
اس کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ مل کر اے مومنو، ایمان والو، اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ کیوں توبہ کریں جی؟ اس لیے کہ ان قوانین پہ آپ نے عمل کیا ہے، یقیناً کیا ہے، لیکن اے مومنو کوئی غفلت بھی تو ہو سکتی ہے، کسی جگہ سستی کا مظاہرہ ہو سکتا ہے، کسی جگہ نہ چاہتے ہوئے بد نظری بھی ہو سکتی ہے۔ آپ چاہتے نہیں لیکن ماحول ایسا ہے کہ نظر اٹھ گئی، دوسری تیسری نظر اٹھ گئی، اور نفس کے اندر نفس امارہ نے ابھارا اور بری خواہش پیدا ہو گئی، حالانکہ وہ بری خواہش نفس میں ہے، اس کا اظہار آپ نہیں کر رہے۔ اس لیے یہ جتنا بھی ماحول ہے، اور بالخصوص آج کے دور میں تو یہ اللہ کا جو ارشاد ہے بہت ضروری ہے۔ آج کے ماحول میں تو ہم جب باہر نکلتے ہیں، نظریں اٹھاتے ہیں، تو اتنا ڈسٹرب ماحول ہوتا ہے، آگے ہم نظریں بچا ہی نہیں سکتے۔ اور ہر انسان ہے، یاد رکھیے، اس پر فوراً شیطان حملہ کرتا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کا کیا ذریعہ ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنا۔ اور اگر کوئی بد نظری ہو گئی ہے، نفس میں برا خیال آ گیا ہے، کوئی دل کے اندر بری چیز آ گئی ہے کسی کو دیکھ کے، تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم معاف کرنے والے ہیں۔ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، آپ اللہ کی رہنمائی کو قبول کریں، عمل کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں، لیکن چھوٹی موٹی چیزیں اللہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، قربان جائیں اللہ کی اس رہنمائی پہ کہ اگر ایسا موقع آ جائے، اور روزانہ کوشش کریں رات کو سونے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیں، یا اللہ آج نظر جو پڑی ہے، اور نظر کی جو گناہ ہے میرا، غفلت ہے یا سستی ہے، یا نفس میں شیطان نے کچھ چیزوں پہ ابھارا ہے، میں تو وہاں مجبور تھا، میری مجبوریاں تھیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے مل کر توبہ کرو، لعلکم تفلحون۔ لفظوں پہ ذرا غور کیجئے، کتنے خوبصورت ہیں، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اللہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہاں؟ سب سے پہلے دنیا میں، پھر آخرت میں۔ اللہ چاہتے ہیں دنیا میں مثالی معاشرہ قائم کرو، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں اللہ کی رٹ کو قائم کرو، اللہ کے قوانین اور ضابطوں کی رٹ قائم کرو، دیکھو دنیا میں کس طرح ترقی آتی ہے۔ اور پھر اللہ ہمیں آخرت میں بھی ترقی دینا چاہتے ہیں، یہ دارین یعنی دونوں جہانوں میں اللہ ہمیں ترقی دینا چاہتے ہیں، کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ جو ہمارے تقریباً 4-5 دروس ہوئے ہیں، اس حوالے سے اس کو ہم سمجھیں، عمل کریں، کوشش کریں، اور اگر کوشش میں رکاوٹیں ہیں تو غور و فکر کریں کہ کس طرح ہماری کوشش کامیاب ہو سکتی ہے۔ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ سوالات ذہن میں اٹھائیے، ان کے جوابات قرآن میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہیں، صحابہ کرام کے پاس ہیں، اولیاء اعظام کے پاس ہیں، پھر ہمارا 1000 سالہ بڑا دور عروج ہے، سارے سوالات کے جوابات ان میں موجود ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور توبہ کی بات ہو رہی تھی تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بڑے خوبصورت جملے ہیں، یہ دعائے استغفار ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی ایک پوری تسبیح روزانہ کرنی چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور توبہ کی نیت سے پڑھیں، اللہ توبہ قبول فرمائیں گے۔
اللہ سب کی توبہ قبول فرمائے، سب کے اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔